بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت کی اہم علامات میں سے ایک علامات دجال کی آمد ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے اس دنیاوی وجود کے خاتمے کی طرف پیشگوئیاں فرمائی تھی، یعنی قیامت سے عین قبل یہ تو پتہ چل گیا کہ دجال کب آئے گا۔ ابن عمر سے ایک حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کی آمد تک کوئی فتنہ، برائی، آزمائش دجال کے مقابلے میں کہیں زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کے باقاعدہ تلاوت کی تاکید فرمائی ہے، جو یقیناً مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچائے گی۔ دجال کی نشانیاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے اور وہ اپنے ساتھ اپنے قسم کی جنت اور جہنم بھی لائے گا۔ حالانکہ اس کی جنت جو کہ جنت کے روپ میں دکھائی دے گی، حقیقت میں یہ جہنم ہوگی، اور اس طرح اس کے جہنم جو کہ جہنم نظر آئے گی، حقیقت میں یہ جنت ہوگی۔ دجال کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ دجال جو سچ کو جھوٹ کے ساتھ چھپاتا ہے، ایک جال ساز جو کہ دھوکہ دہی کرتا ہے، فریب دہ ہے، بے حرمتی کرتا ہے، جرم برپا کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے معنی مطابق دجال کا مطلب ایک بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے، کیونکہ وہ زمین کے بیشتر علاقوں میں سفر کرے گا۔ وہ بنیادی طور پر ایک بڑا جال ساز ہوگا جو ابھرے گا اور اپنی شیطانی چالوں اور آلات سے لوگوں کو صراط مستقیم کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ رومیوں کے خلاف مسلمانوں کی ایک عظیم فتح، مسلمان روم پر قبضہ کر لیں گے، تب دجال جھوٹا مسیح نمودار ہوگا اور اس کے پیروکار اور مومنین کے مابین 40 دن تک ایک بڑی جنگ شروع ہوگی، اختتام پذیر ہوگی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا قتل کر دیں گے۔ دوسرے مذہب کے باقی تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے، پھر پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گی۔ اگرچہ لفظ دجال جو عربی زبان سے نکلتا ہے، جس کے لفظی معنی ہیں دھوکہ دہی کے ہیں، لیکن دجال کے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے مختلف احادیث میں۔ مثال کے طور پر امام بخاری اور امام مسلم میں خاص طور پر ان حصوں میں جن کا تعلق آخری ایام سے ہے، دجال کا خاتمہ دنیا کے خاتمے سے قبل ہوگا۔ حدیث کی دوسری بہت سی کتابوں میں بھی دجال کا ذکر ہے۔ علماء کے مطابق دجال کے خروج سے پہلے دو پہلوؤں کو قائم کیا جائے گا، یعنی وہ اس وقت آئے گا جب اس کے مدد کا سسٹم بالواسطہ طور پر پوری دنیا میں موجود ہوگا۔ دجالی نظام حتمی کافر کا مظہر ہوگا۔ جب وہ سامنے آئے گا تو اس کے ماتھے پر حرف کاف را عربی لفظ کا کفر یا کافر لکھا ہوگا۔ کافر وہ ہیں جو وجود کے اصل فطرت کا احاطہ کرتا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلاتا ہے۔ دجال کو حدیث کی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ دونوں اطراف آنکھیں ہوں گی اور دنیا میں بڑی بڑی منزلوں میں سفر کرے گا۔ روایت کے ذخیرے میں دجال کی دیگر وضاحتوں کے ساتھ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دجال ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں سنا سکے گا۔ دجال جنت اور جہنم کی بات کرے گا، دراصل اس کی جنت جہنم ہوگی اور جہنم جنت ہوگی۔ اس کی دو مثالیں انصاف اور امن کے امور سے متعلق ہیں۔ وہ انصاف کا اعلان کرے گا لیکن وہ خود ناانصافی کرے گا، اور وہ امن کا اعلان کرے گا لیکن وہ خود اس کے برعکس کام کرے گا۔ دجال یہودی نسل کا ہوگا، وہ بہت بڑا چڑچڑا اور انتہائی غصے والا ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جبکہ اس کی دوسری آنکھ تیرتے انگور کی طرح ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا موٹا، مرغی جیسے ٹانگوں والی، سیاہ گھنگریال بال اور گدی رنگت والا ہوگا۔ اس کے پیشانی پر اس کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر ہوگا، جو کوئی بھی مومن پڑھ لے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن تک حکمرانی کرے گا، ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن مہینے کی طرح، ایک دن ہفتے کی طرح،
اور باقی دن باقاعدہ ایام کی طرح، اس طرح اس کا راج 14 ماہ 14 دن جاری رہے گا۔ وہ شام اور عراق کے مابین فسادات اور بدعنوانی کی اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ دجال میں اسوان ایران کے 70,000 یہودیوں کی ایک بڑی پیروکار ہوگی۔ بنیادی طور پر یہودی پیروکار ہونے کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ خواتین پیروکار کی بھی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ ابو سعید کی بیان کردہ ایک بڑی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مکہ اور مدینہ میں داخلہ ممنوع اور ناممکن ہوگا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کے حدود پر فرشتے تلوار لے کر کھڑے ہوں گے۔ وہ مدینہ سے باہر ایک بنجر زمین میں کیمپ لگائے گا۔ ایک شخص جو پختہ ایمان والا ہوگا وہ اس سے یہ کہہ کر مقابلہ کرے گا، میں گواہی دیتا ہوں، تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور مدینہ کے مضافات میں پہنچ جائے گا۔ 3 زلزلے پڑیں گے، اس وقت تمام کافر اور منافق مدینہ سے فرار ہو جائیں گے۔ اس طرح مدینہ منورہ تمام شر پسندوں اور منافقین سے پاک ہو جائے گا۔